الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ محرم الحرام بڑی عزت اور شان اور مقام والا مہینہ ہے۔ بڑی فضیلت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اللہ کا مہینہ قرار دیا ہے۔ فرمایا شہر اللہ المحرم، محرم اللہ کا مہینہ۔ لیکن محرم کے مہینے کے اندر بہت سی بدعات جاری کی گئیں جن کو آج امت مسلمہ اپنا چکی ہے۔ عجیب عجیب رسومات اور بدعات جن میں سے ایک محرم الحرام کے مہینے کے اندر ابتدائی عشرے میں پاک پتن کے اندر حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ ان کے دربار پر، ان کی قبر پر میلہ اور ان کا عرس منایا جاتا ہے۔ اس کے اندر بھی بہت سی بدعات، میلے کی حرمت تو اپنی جگہ، بہت سی بدعات ہیں، اور لوگوں کے اندر ایک تصور یہ بھی دے دیا گیا کہ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد لوگوں نے جو اپنی طرف سے ان کے آستانے پر، ان کی قبر پر ایک دروازہ لگایا جس کو باب جنت کا نام دیا، اسے بہشتی دروازہ کہا جاتا ہے اور اسے جنت کا دروازہ حقیقی معنی میں تصور کیا جاتا ہے۔ ذی وقار جنت سلامتی کا نام ہے، جنت عیش و عشرت کا نام ہے، جنت اچھے اعمال کے نتیجے کا نام ہے، نیک اور بد میں فرق کرنے کا نام ہے۔ قرآن مجید میں یہ ارشاد ہے سلام قولا من رب الرحیم، کہ جنتی لوگ جب جنت میں جائیں گے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کے لیے سلامتی کا پیغام ہوگا، فرشتے ان کو سلام پیش کریں گے۔ جنت تو وہ تھی جس جنت میں عورتوں نے بھی جانا تھا۔ افسوس کے ساتھ کہ چند سال پہلے بیوروکریسی کی کسی آفیسر نے، کسی عورت نے آ کر 6، 7، 5 محرم کو جب دروازہ کھلتا ہے، اس نے آ کر دروازہ کھولا تو اس پر اعتراضات کیے گئے۔ آج تک جی 800 سال ہو گئے ہیں، کبھی کسی عورت نے بہشتی دروازہ نہیں کھولا اور نہ ہی کراس کیا ہے۔ آج 800 سال پرانی روایت توڑی گئی ہے اور بابا صاحب کی بہشتی ایک خاتون سے کھلوائی گئی ہے، جب کہ یہ ہمارے ساتھ کمیٹڈ تھے کہ RPO صاحب بہشتی کھولیں گے، خاتون نہیں کھولیں گی، اور 800 سال پرانی انہوں نے ہماری روایت توڑی ہے، اس لیے ہم نے بہشتی دروازہ بند کروا دیا ہے۔ پہلی جنت یہ دیکھی ہے جس کے بارے میں یہ پتہ چلا ہے کہ اس مرد کھول سکتا ہے اور ہر انسان اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ جنت تو وہ تھی کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازوں سے آواز آئے گی۔ جو نماز سے محبت رکھتا تھا، لگن کے ساتھ نماز ادا کرتا تھا، نماز والے دروازے سے آواز آئے گی۔ جو روزے کو کثرت سے رکھتا تھا، روزے سے محبت کرتا تھا، اس کو روزے والے دروازے سے آواز آئے گی۔ جناب صدیق کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تجھے جنت کے ہر دروازے سے آواز آئے گی، کیونکہ ہر نیکی کو بڑی شوق اور لگن کے ساتھ کرنے والے جنت کے خواہشمند تھے۔ جنت کے تو 8 دروازوں سے آواز آنی ہے، لیکن یہ جنت کا دروازہ، یہ کون سی جنت کا کون سا دروازہ ہے، اس کا نام کیا ہے، کس حدیث میں اس کا ذکر موجود ہے، یا قرآن کی کسی آیت سے اس کا مفہوم بھی نکلتا ہے؟ کسی قسم سے اس کا ثبوت شریعت کے اندر موجود نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا دروازہ کھولیں گے، تمام امتیں اور تمام انبیاء کے پیچھے ہوں گے، اور تمام انبیاء انتظار میں ہوں گے کہ جنت کا دروازہ کون کھولے گا۔ میرے مصطفیٰ اپنے رحمت والے ہاتھوں کے ساتھ جنت کا دروازہ کھولیں گے۔ یہ کیسی جنت ہے اور کیسا جنت کا کون سا دروازہ ہے جس کو نہ صدیق کھول سکے، نہ جناب فاروق اعظم کھول سکے، نہ میرے مصطفیٰ پیر و مرشد صلی اللہ علیہ وسلم کھول سکے۔
یہ کیسا دروازہ ہے کہ جناب عثمان کا حیا بھی نہیں کرتا، جناب عثمان نہیں کھول سکے۔ یہ کیسا دروازہ ہے، شیر خدا مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کو ہاتھ نہ لگا سکے۔ چند دن قبل علامہ سمر عباس قادری عطاری سے سوال کیا گیا کہ بہشتی دروازے کے متعلق رہنمائی فرما دیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ یہ باب جنت جو بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ ان کی قبر پر لگایا گیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ وہ جنت کا دروازہ ہی ہے یا لوگ اپنی طرف سے اس کو بنا رکھا ہے؟ ان کا جواب سنیے۔ حدیثوں میں ہے ہی نہیں۔ فرمایا میں حدیث پڑھتا ہوں تیرے سامنے، آقا کریم علیہ السلام نے کیا یہ نہیں فرمایا انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفرۃ النار، کہ یہ جو قبر ہے یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ کہا بالکل یہ حدیث ہے۔ فرمایا رک جا پھر۔ فرمایا جہنم کا گڑھا کس کی قبر ہوتی ہے؟ کہا کافر کی۔ فرمایا بابا کے بارے میں کیا عقیدہ؟ کہہ رہا تھے تو مسلمان ہی، تو لاکھوں مسلمان کی اپنی نگاہ فیض سے۔ اچھا، فرمایا مسلمان ہیں بلکہ مسلمان گر ہیں؟ کہا بالکل۔ ولی کامل ہیں؟ کہا بالکل۔ فرمایا مسلمان کی قبر کیا ہوتی ہے؟ تو وہ کہنے لگا وہ جنت کا باغ ہوتی ہے۔ تو فرمایا بھئی اگر جنت کا باغ ہے تو سنیوں کو ابھی اس مسئلے کی صحیح طرح سمجھ نہیں آئی ہے، ورنہ چاروں طرف سے دروازے وہ بہشتی لگا لیتے۔ یہ تو قدموں کی جانب سے لگا ہوا ہے۔ کیا کہنے، باغ اگر ہے تو اس کو جدھر سے بھی دروازہ لگاؤ گے تو وہ باغ کا ہی دروازہ ہوگا نا۔ اگر مومن کی قبر یہ جنت ہوتی ہے تو جدھر سے بھی دروازہ لگاؤ گے تو جنتی دروازہ ہی بنانا۔ بہت اچھے۔ اس کے جواب میں وہ فرماتے ہیں کہ انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفرۃ النار۔ یہ حدیث وہ پیش کرتے ہیں اس جنت کے دروازے کے ثبوت میں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ بالکل یہ جنت کا دروازہ ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں، اس کو ماننا چاہیے، حدیث میں اس کا ثبوت موجود ہے۔ حدیث کون سی ہے؟ یہ حدیث پڑھی، اس کی عبارت بھی صحیح نہیں پڑھی۔ او حفرۃ من حفرۃ النار، کہ ایسے جاہل قسم کے مفتی کہ پڑھنے کی عبارت نہیں آتی، لوگوں کو ٹکے ٹکے کے فتوے اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ضلوا فاضلوا، یہ ایسے لوگ قیامت کے نزدیک آئیں گے، علماء تو اٹھ جائیں گے، ایسے لوگ آئیں گے جو علم ان کے پاس نہیں ہوگا، وہ علم کے وارث نہیں ہوں گے، لوگ ان سے مسائل پوچھیں گے، وہ اپنی طرف سے بتلا دیں گے، خود بھی گمراہ، لوگوں کو گمراہ کر دیں گے۔ عبارت تو تھی انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، یہ پڑھ رہے ہیں من حفرۃ النار، او حفرۃ من حفرۃ النار، کہ اور پڑھ رہے ہیں او حفرۃ من حفرۃ النار، دو غلطیاں۔ پھر علامہ صاحب اس کی سند بھی چیک نہیں کر پائے کہ اس حدیث کا حکم کیا ہے، کسی نے اس کو صحیح بھی کہا ہے یا بیان کرنے کے یہ قابل ہے کہ واقعی اللہ کے رسول تک اس کی سند ثابت ہے، کہ اللہ کے رسول پر الزام تو نہیں لگتا۔ اس کی سند کو ائمہ حدیث اور محدثین نے ضعیف کہا ہے، بلکہ کہا ہے کہ ضعیف جداً، کہ شدت کے ساتھ اس کے اندر ضعف پایا جاتا ہے اور کئی راوی ضعیف ہیں۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک راوی کے بارے میں کہا کہ وہ ضعیف ہے، اور دیگر ائمہ کتب نے اس روایت کو ضعیف کہا ہے۔ لیکن اگر اس کو صحیح بھی مان لیا جائے 2-4 منٹ کے لیے کہ یہ حدیث صحیح ہے، تو اس سے پاک پتن کے اندر موجود جو باب جنت ہے اس کا ثبوت کیسے ملتا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، اس حدیث میں وہ آتا ہے یا نہیں، اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے یا نہیں۔ اگر صحیح بھی مان لیا جائے تو وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو اس حدیث کا ترجمہ ہے کہ قبر یا تو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بن جاتی ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جاتی ہے۔ تو وہ اعتراض یہ پیش کرتے ہیں کہ جنت کا دروازہ کیوں نہیں کہا جا سکتا؟ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ جب وہ نیک تھے، ایماندار تھے، مسلمان کہلاتے تھے، ہم ان کو ولی کہتے ہیں، نیک کہتے ہیں، تو پھر ولی انسان کی قبر کیا جہنم کا گڑھا بن سکتی ہے؟ ہمارا یہ ان کے بارے سوچ اور فکر ہے، اللہ انہیں معاف فرمائے، اور وہ جنت میں ہوں گے، جنتی انسان تھے، ولی قسم کے ہمارے نظریے کے سوچ کے مطابق تھے، لیکن حقیقت حال میرا اللہ جانتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ایک ولی کی قبر جنت کا باغیچہ ہے تو اس کے اوپر لگا ہوا دروازہ بھی جنت کا دروازہ ہے۔
جنت کا باغ ہے تو سنیوں کو ابھی اس مسئلے کی صحیح طرح سمجھ نہیں آئی ہے، ورنہ چاروں طرف سے دروازے وہ بہشتی لگا لیتے، یہ تو قدموں کی جانب سے لگا ہوا ہے۔ کیا کہنے، باغ اگر ہے تو اس کو جدھر سے بھی دروازہ لگاؤ گے تو وہ باغ کا ہی دروازہ ہوگا نا۔ اگر مومن کی قبر یہ جنت ہوتی ہے تو جدھر سے بھی دروازہ لگاؤ گے تو جنتی دروازہ ہی بنانا۔ بہت اچھے۔ پھر کہتے ہیں کہ اس کے چاروں طرف دروازے ہونے چاہیے تھے۔ سنیوں کو ابھی اس مسئلے کی صحیح طرح سمجھ نہیں آئی ہے، ورنہ چاروں طرف سے دروازے وہ بہشتی لگا لیتے، یہ تو قدموں کی جانب سے لگا ہوا ہے۔ کیا کہنے، پھر بھی یہ سمجھ نہیں آئی کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، اس کی 8 سائڈیں بنا کر 8 طرف سے دروازے لگا دیے جائیں۔ اگر واقعی نیک انسان کی قبر ہوتی تو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہی ہے، اگر واقعی اس کے اوپر لگائے جانے والا دروازے کو باب جنت کا نام دینا جائز ہے، اس کو جنت تصور کرنا جائز ہے، وہ جنت کا دروازہ ہے، اس کو حقیقی معنی میں لیا جا سکتا ہے، تو پھر میرا یہ سوال ہے کہ باقی ائمہ اکرام اور دیگر بزرگان دین جو تشریف لے جا چکے ہیں، کیا ان کی قبر پر بھی کوئی اس طرح کا دروازہ موجود ہے؟ پیر علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی قبر پر بھی 1-2 دروازے ہونے چاہیے تھے۔ پیر گودڑے والی سرکار، ان کی قبر مبارک پر بھی 1-2 دروازے ہونے چاہیے تھے۔ اسی طرح سے کئی ایک بزرگ تشریف لے جا چکے ہیں، کچھ ایسے اولیاء گزرے ہیں، کچھ ایسے صوفی گزرے ہیں جو اس لائق تھے کہ ان کی قبر کو بھی جنت کا باغیچہ کہا جا سکتا ہے کہ ہمارے گمان کے مطابق وہ نیک انسان تھے، تو پھر ان کی قبر پر بھی کوئی ایسا دروازہ لگنا چاہیے، اور اس سے بڑھ کر پھر جناب علی المرتضیٰ شیر خدا کی قبر پر ایک لگے، پھر جناب عثمان کی قبر پر لگے، پھر تھوڑا سا آگے بڑھیں جناب فاروق اعظم کی قبر پر ایک دروازہ بن جائے، پھر آگے بڑھیں تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک پر 2-4 دروازے لگ جائیں، پھر آگے بڑھیں تو سب سے زیادہ قبر پاک جب مبارک اور قبر عزت کے لائق ہے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک، اس پر بھی کوئی 5-7 دروازے لگ جائیں، 8 جنت کے دروازے ان پہ بھی لگ جائیں، اس میں کیا حرج ہے؟ لیکن آپ کی وفات کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے ایسے دروازے نہیں لگائے، اس کے لیے کچھ دنوں کو خاص نہیں کیا کہ فلاں دن یہ دروازہ کھلے گا، یہ جنت کا دروازہ ہے، لوگ آئیں گے، جنتی ہو جائیں گے، گناہ معاف ہو جائیں گے، کسی قسم کا تصور بھی نہیں ہے۔ اور دوسری دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ امیر اہل سنت والجماعت سے یہ سوال ہوا کہ بہشتی دروازے کی حقیقت کیا ہے یا اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں، تو امیر اہل سنت نے بھی یہی فرمایا کہ یہ دروازہ اور ایسا مسئلہ یہ ہمارے پاس نسل در نسل چل کے آیا ہے، نسل در نسل چلتا آ رہا ہے، یہ منقول بھی ہے، مشہور بھی ہے، معروف بھی ہے۔ یہ جب سیدی امیر اہل سنت سے سوال ہوا تو آپ نے بڑا خوبصورت جواب فرمایا، یہ ہمارے بزرگوں سے نسل در نسل یہ چلتا آ رہا ہے، اور یہ منقول بھی ہے، معروف بھی ہے اور معمول بھی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو جب اتنی بات منقول و معروف و مشہور و معمول بیاہ ہو تو پھر ہم اس کا کیسے، ویسے بھی قبر جنت کا باغ ہے۔ اور یہ مفتی علامہ ثمر عباس عطاری قادری حفظہ اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے، یہ کہتے ہیں کہ یہ معروف بھی ہے، منقول بھی ہے، مشہور بھی ہے۔ ان بیچاروں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ منقول اصطلاح میں کسے کہا جاتا ہے، شرعی اصطلاح میں کیا ہے، عرف میں کیا ہوتا ہے، لغوی طور پر کیا ہے، اصطلاح میں اس کا کیا معنی ہے۔ منقول کا معنی یہ سمجھتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ شاید یہ شروع سے لکھتے آ رہے ہیں، لوگ بیان کرتے آ رہے ہیں، لوگ دیکھتے آ رہے ہیں اور چپ کرتے آ رہے ہیں، صبر کرتے آ رہے ہیں، یہ ہے منقول ہے اور معروف ہے اور مشہور ہے۔ اور تیسرے نمبر پر یہ علامہ مفتی بیان کرتے ہیں کہ اسے جنت کا دروازہ کہنے میں حرج کیا ہے۔ جب حرج نہیں ہے تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ میرے گمان کے مطابق واقعی ایک صوفی انسان تھے، نیک تھے، پارسا تھے، پرہیزگار تھے، تو ان سے بڑھ کر کوئی ایسا دنیا کے اندر انسان نہیں آیا جو اس لائق ہو کہ ان کی قبر پر، ان کے آستانے پر ایک دروازہ لگا کے اسے باب جنت قرار دیا جائے۔ کیا نعوذ باللہ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے خود یہ وصیت کی تھی؟ کیا انہوں نے خود یہ کہا تھا کہ میری قبر پر اس طرح کا ایک دروازہ لگا دینا؟ اور یہ 15ویں صدی کے لوگ گزر کر اپنے آپ کو جنتی سمجھنے لگ جائیں، کوئی زانی ہے تو تب بھی جنتی، کوئی شرابی ہے تو تب بھی جنتی، کوئی مشرک ہے تو تب بھی گزر جائے تو جنتی، کوئی لوگوں کے حقوق مار کے پھر رہا ہے اس دروازے سے گزر جائے تب بھی جنتی۔ دوسرا میرا یہ سوال ہے کہ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے قبر مبارک پر جو یہ دروازہ لگا ہے، کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پاک اس سے بڑھ کر عزت اور مقام نہیں رکھتی کہ ان کی قبر مبارک پر بھی 2-4 دروازے لگ جائیں؟ یا تو نعوذ باللہ ہم اس کو زیادہ درجہ دے چکے ہیں یا ہمیں اس مسئلے کی سمجھ نہیں آئی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ احکم الحاکمین ہمیں ایسے مسائل کو سمجھ کر بدعات سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے ایمان کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔